بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون وقال الله تبارک وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم ولا يضلونكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتب ما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اول حمد خدا قادر مطلق اوہا جس داؤد نبی دے ہاتھ وچ موم کی تاسی لوہا کشتی روح نبی دی رکھی وچ طوفان قہر دے یونس پیٹ مچھی دے اندر رکھیا نار صبر دے ناروں چار گلزار بنایا کارن پاک خلیلے دنبا کڑ بہشتوں کھلیا بدلے اسماعیلے یوسف نو کٹ چاہوں دتی مصر اندر سلطانی موسیٰ نو کو توروں دسیا جلوہ پاک نورانی عیسیٰ نو اسمانے کھڑیا نال احسان پیاراں پاک محمد سرور کیتا وچ انہاں سرداراں پھر درود شماروں باہر وچ زمین اسمانہ ہلکے وچ انہاں دے آیا وانگن فیض نگینہ اول آخر خلقوں بیسوں روحوں جسموں دینوں اول آخر خلقوں بیسوں روحوں جسموں دینوں اوس دیا کوئی اور نہ ہویا اول آخر مینوں آدم اتے سوا انہاں دے ایک نشان اسے دے اگلے پچھلے آگ سناون ہم تے شان اسے دے پھر درود سلام پکاراں آل اصحاب تماما تابع دار دے جیڑے اندر کھولاں کاما پھر خصوصاً چوہاں یاراں چارے روشن تارے طاہرے مہر نبی دے چارے ایک تو ایک پیارے مسند الفردوس اندر دیل مینے آندہ سرور عالم شاہ نبی آندہ ایہا آفرماندہ میں ہاں شہر ارمدہ یارو یارو اگر بنیاداں عمر کی بار کی چھت سمان در حیدر شاداں صلی اللہ علیہ یا سلطان عرب دے خاک جناب تیری دی جمعن سہ سلطان طلب حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم امام المرسلین فخر المرسلین قائد المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمعصومین سرور سرورہ احمد دو جہاں حامی بے کسان دانائے سبل مولائے کل احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیعہ درود و سلامت کرنے کے بعد صدر محفل رونق محفل پیر طریقت پیر سید امجد علی شاہ صاحب چشتی آستانہ عالیہ مدینہ سیدان گجرات جناب سید صاحب کی زیر نگرانی اور یہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زاہد عباس صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہذا آپ کی زیر نگرانی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم الوجود کانفرنس ہو رہی ہے اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج
موجود ہیں مرکزی جامع مسجد ریاض رسول اللہ جدر شریف گجرات میں، جتنے علماء کرام، سراخان حضرات، سادات اور آپ اہل سنت موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، سفر کی طوالت کی بنا پر روڈوں کے مسائل ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ متبادل رستے جو ہیں وہ بہت زیادہ اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی گنجائش آپ نے رکھنی ہے، تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے، جن احباب نے یہ محفل پاک سجائی ہے، اس کا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی نسلوں کو نبی پاک کا غلام بنائے۔ یہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ کی ہے، ہمیں سوال و جواب کی نشست بھی کرنی ہے، تو کچھ تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ زیادہ طویل محفل بھی نہ ہو اور کوئی بندہ بور بھی نہ ہو۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل پاک کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کا تذکرہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، شکرانے کے طور پر کہ تو نے اس نبی کا امتی بنا دیا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء اور رسول کرتے ہیں۔ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر مرض دا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر عظیم المرتبہ پیغمبر، آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے اگر حضور کے میرے ہوتے ہوئے وہ آ جائیں تو میں ان کی نالین کی تسمے باندھا کروں۔ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، تو ہمیں تو ہر وقت اس بات پر خوش رہنا چاہیے کہ حضور کی آمد ہو گئی اور ہمیں حضور کا امتی بنا دیا گیا۔ جبکہ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور قرآن کریم آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 187، دو آیتیں ہیں قرآن پاک میں، دونوں آل عمران کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو معاہدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک معاہدہ اللہ نے انبیاء کی روحوں سے کیا، یعنی انبیاء کی ذوات مقدسہ سے کیا، نبیوں کو جمع کیا، نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور دوسرا جو معاہدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں کے ساتھ کیا۔ دونوں کا تذکرہ ان آیات میں موجود ہے۔ پہلے ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے نبیوں کو جمع کیا، انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا